فاستعن باللہ. میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں. ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ. ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں، اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں. تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو. وہ آتے ہیں آزمائش میں. اسی تجھی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کیا آزماؤنا ہے. ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ کی. مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی. مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی. مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے. شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ. کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے. یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دل ربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے. آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو. وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض. طاقت کس کی؟ ان القوة للہ جمیعا. ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. آسمان کس کے؟ لہو ما فی السماوات. زمین کس کی؟ وما فی الارض. درمیان کس کا؟ وما بینہما. زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری. سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا. ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ. روزہ رکھو اللہ مل جائے گا. اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے. اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو. ہاں. تم کیا کہتے ہو؟ خدا. تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا. یہ تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو. کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے. بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو، خدا خدا خدا. بڑے سے بڑے خطیب کی سنو، خدا خدا خدا. آپس میں بات کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے. خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو وہ اللہ ہے. لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا. میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا، تسی مینوں رحم دین سدنا شروع کر دیو تو میں آکھنا یار کی آکھی جاندے ہو. او بابا میں رحم دین نے میں طارق جمیل ہاں.
میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا او کملے ہو میں اللہ میں خدا کی بنائی جان دے مینوں اللہ کھو ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے بار بار پھرائے پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا اللہ ہی کہتے ہیں ارے تم بھی اللہ کہو وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا ہاں کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ ساری کائنات میں نور پھیل گیا ساری کائنات نورانی ہو گئی نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے اتنی بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں نقطے والے کمزور ہوتے ہیں بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو خدا آنکھ چڑھے خا پہ تو نقطہ ہے اللہ نے اپنا نام اللہ کوئی نقطہ ہے ہاں اللہ کے حبیب کا نام محمد کوئی نقطہ ہے دوسرا نام احمد کوئی نقطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم برابری ہو گئی نا کوئی نقطے والا نہیں دوسری برابری لفظ اللہ 4 حرف لفظ محمد 4 حرف لفظ احمد 4 حرف کتنے ہو گئے 12 اب اللہ نے کلمہ بنایا پرزے جوڑ کے انجن بنا میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ جمع محمد جمع احمد 12 لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں بیلنس کیا اللہ کہنے کی عادت عورتوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو خدا میں اٹکے ہوئے ہو جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں الحمد للہ رب العالمین الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا حمد بچے گا نا ٹھیک ہے بھائی محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد یہ اتفاق ہے یہ انتخاب ہے واہ واہ قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد محمد کا میم ہٹا تو حمد اور احمد کا الف ہٹا تو حمد سبحان اخرج منها ماءها پانی اللہ نے نکالا ومرعاها چارہ اللہ نے نکالا والجبال ارساها پہاڑ اللہ نے لگائے متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے آسمان کا پانی انا سببنا الماء صبا بارش تیرے اللہ نے اتاری بادل علم تر ان اللہ یجزی صحابہ اور غور تو کرو بادلوں کو اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں اور برسا کیسے ہے کون برساتا ہے اللہ برساتا ہے انا سببنا الماء صبا پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے اللہ کٹھا کرتا ہے 1200 میٹر سے بارش آتی ہے 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ تو میرے رب نے کیا کیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں یہ کڑوا جا رہا ہے یہ میٹھا جا رہا ہے یہ ملتے نہیں ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے اتنی بدبو پیدا ہوتی نمک کو تیزاب بنا دیا تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے
وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر. یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی. تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے. ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا. اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کے. تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا. خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا. فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا. اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ. اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے. پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو ترقل تو چھت پھٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے ما لہا من فروج. دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو. حل ترا من فطور ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو. وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ. ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام. وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے. چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر. چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر. اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی. یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. انہوں نے تھا ناک کی چھوٹا تھا، ناک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے. جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا گئے ہو. جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے. اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے. اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا. آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے. وجعلنا اللیل لباسا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا؟ تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا.
کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا صببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا، کھوپڑی میں سوراخ ہو جاتا، بالوں والے کو 2 کافی ہو جاتے، اور یہ اتنا بڑا چھت ہے جس میں لوہا ہی لوہا ہے، اس کے 10-12 قطرے کافی تھے، اندر سوراخ، زمین میں سوراخ، سڑکوں میں سوراخ، ہر جگہ سوراخ، کھوپڑیوں میں سوراخ، گھروں میں سوراخ، کہیں کوئی بچ سکتا تھا؟ میرے رب نے کہا سببنا الماء صبا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمایا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی، بتانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں۔ کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے، جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ، 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا صببنا الماء صبا، پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض، پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال پانی اکٹھا کر لو ٹینکی، کون اکٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%، 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو نا، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا، یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے
میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے. کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے, کوئی اینٹوں کا پردہ ہے, کوئی شیٹ کا پردہ ہے, نہیں. امر حکم, میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے, کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے, تو نے ادھر نہیں جانا, تو نے ادھر نہیں جانا. میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا, اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے. سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. کیا عجیب بات. اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا, اس میں گندگی پیدا ہو جاتی, اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی, اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے. اتنی بدبو پیدا ہوتی. نمک کو تیزاب بنا دیا. تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے, گلاتا رہتا ہے, گلاتا رہتا ہے, اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں, وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے, الم تر ان اللہ یسجی صحابہ, دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے. پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا, اب تو گھوڑے ٹانگے ختم ہو گئے, تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا. یہ ہوتا ہے یسجی, چھانٹا مارو بھائی, وہ تیز ہو گیا. ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے, کیسے ہونکتا ہے, کیسے چلاتا ہے, نہ نیچے آنے دیتا ہے, بہت اوپر جانے دیتا ہے, ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے, جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح. ثم یؤلف بینہ, پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما, اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ, کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے, انہیں کیسے اتارتا ہے. ایک دھار بن کے آتا پانی, اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات. قطرہ 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 بکیر دیتا ہے, اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار, تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں, آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. ان سارے لا تراہ العیون, پوری حدیث سنو, یا من لا تراہ العیون, اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں نہیں دیکھ سکتا, میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں. ولا تخالطہ ظنون, تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں, نہیں آ سکتا. ولا یصفہ الواصفون, کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ اکبر کا ہم سب, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے. اللہ اکبر, شع نور محمد وبدت لوائحہ بهذا المشهد واليمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بكل حبر مرشدی. بہت پرانا شعر یاد آیا. اللہ اکبر من ان